أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم۔ آج آپ کے سامنے کفار قریش نے جو 3 سوالات کیے تھے، ان 3 سوالات میں سے جو آخری سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان تینوں سوال کو ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آج یہاں سے انشاءاللہ خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ ذوالقرنین، ذو مانے والا اور قرن مانے سینگ، اور قرنین مانے 2 سینگ، 2 سینگ والے۔ وہ ایک انسان تھے، لیکن یہاں پر ذوالقرنین انہیں اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ انہوں نے حکومت کر رکھی تھی مشرق سے لے کر کے مغرب تک، یعنی جدھر سورج نکلتا ہے وہاں سے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک مکمل طور پر ان کی حکومت تھی۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا پر 4 لوگوں نے مکمل طور پر حکومت کی، 2 مسلم تھے اور 2 کافر تھے۔ نمبر 1 بخت نصر، نمبر 2 نمرود، یہ دونوں کافر تھے۔ نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اور نمبر 4 ذوالقرنین، یہ بھی مسلم تھے، اللہ والے تھے۔ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے، اس سلسلے میں قرآن کریم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت تم کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے ہو لیے، یعنی انہوں نے جو سفر کیے وہ دنیا کی انتہائی آبادی جو مغربی آبادی تھی اس کی طرف ان کا پہلا سفر ہوا، اور وہ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سمندر ہی سمندر تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سورج جو ڈوب رہا ہے وہ کیچڑ اور دلدل کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا جو قوم اللہ کی نافرمان تھی، کافر قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قوم پر فتح عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو انہیں سزا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں معاف فرما دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا ان لوگوں سے کہ تم میں سے جو شخص ایمان لے آئے گا اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ یہ دنیا کی انتہائی مغربی آبادی کا پہلا سفر تھا۔ ان کا جو دوسرا سفر ہوا وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی کی طرف ہوا جہاں سورج نکلتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم وہاں پر آباد تھی جو غیر متمدن تھی، جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، جو ثقافت اور کلچر سے کوسوں دور تھی، اور ان کے یہاں مکانات اور چھت ڈالنے کا کوئی دستور نہیں تھا، وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتی تھی۔ جب وہاں پر حضرت ذوالقرنین پہنچتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کوئی بات وغیرہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا جو تیسرا سفر ہوتا ہے وہ دنیا کی انتہائی شمالی آبادی کی طرف ہوتا ہے، جہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے پاس ایک قوم آباد تھی،
وہ قوم ایسی تھی جو ان کی بات نہیں سمجھ رہی تھی، تو اس قوم نے یہ کہا کہ یاجوج ماجوج ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسی طرح ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ ایسا کیجئے کہ ان کے آمد کا راستہ بند ہو جائے، وہ ہمیں تکلیف نہ دے۔ اب جب وہ لوگ بات نہیں سمجھ رہے تھے تو کیسے ان لوگوں نے کہا ہوگا؟ تو وہ بات جو میں نے شروع میں بتلائی کہ اگر حضرت ذوالقرنین نبی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی ہوگی، اور اگر وہ نبی نہیں تھے، کوئی ولی تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی ترجمان ان کا ٹرانسلیٹر وہاں پر موجود ہو، اس نے جو ہے یہ بات بتلائی ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہو، یا اشاروں کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو سمجھا ہو۔ بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں، یہ سب تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اچھا ان سے کیوں کہا؟ ان سے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس بہت سارے وسائل اور اسباب موجود ہیں۔ شروع میں یاجوج ماجوج کو روکنے کے تعلق سے اس قوم نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں روپے پیسے کے ذریعے کوئی مدد نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں افرادی قوت چاہیے۔ تو انہوں نے لوہے کی موٹی موٹی چادروں کو، جس طرف سے یاجوج ماجوج آ رہے تھے، اس درے کو موٹی موٹی چادروں سے بھر دیا، اور اس کے بعد تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ دیوار مضبوط ہو جائے۔ اب یہ کہاں پہ ہے یہ دیوار، ہمیں جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شمالی حصے میں ہے، دنیا کے جو اتری کونا اتر کی طرف ہے، اور جہاں آبادی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ دو وحشی قبیلے ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں، جن کے تعلق سے یہ بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ آخری وقت میں نکلیں گے، یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل کر کے انسانی آبادی میں آ بھی رہے ہیں اور نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اور کچھ انسانوں کے ساتھ شامل ہو کر کے صحیح انسان بھی بن جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان کا آخری ریلا نکلے گا، جو آخری ہے۔ آج کل جو باتیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے کی جاتی ہیں، وہ آخری ریلے کے تعلق، یعنی ان کا جو آخری قافلہ، ان کا جو بہت بڑا گروہ نکلے گا، وہ آخر میں نکلے گا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کے لیے، وہ یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکمت اور دانائی عطا کی گئی تھی، اس لیے میں نے کر دیا۔ اور یاد رکھو، یہ ابھی تو دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ اور اس کا حکم آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دیں گے، جیسا کہ اور صورتوں میں یہ بات آتی ہے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ بات سورہ انبیاء میں آئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ فردوس جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور عام طور پر کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح سورت کے اخیر میں یہ بات جو ہے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اس کے صفات اتنا زیادہ ہے
کہ اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں ان کو پین بنا دیا جائے اور اللہ کے کمالات اور اس کی صفات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ جو روشنائی سمندر کی بنائی گئی ہے یہ روشنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر اس جیسے اور سمندر بھی لا کر کے اکٹھا کر دیا جائے تب بھی وہ روشنائی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پروردگار کے کمالات اور اس کی صفات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورت کے آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کا خواہاں ہو، ملنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی پر سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ چنانچہ سورت کے نام ہی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے کو پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں خدا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وائف قرار دیتے تھے۔ یہ سورت اگرچہ مکے کے اندر اتری اور اس وقت مکے میں عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن چونکہ مکے کے مشرک عیسائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف دلیلیں لیا کرتے تھے اور ان سے مدد لیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی بادشاہ تھا، تو مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، مریم علیہ السلام کون ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اسی طرح اس سورت کے اندر بہت سے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طرح دین کی دعوت دی، اور جب ان کے والد نے یہ بات سنی تو کس طرح دھمکی دی کہ تو میرے معبودوں سے بیزار ہو چکا ہے، تو یہاں سے چلا جا، نہیں تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دوں گا، یعنی پتھر سے مار مار کر کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے اس وقت یہ الزام لگانا شروع کیا کہ اے ہارون کی بہن تمہارا باپ کوئی بدکار انسان نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی زانیہ تھی، لیکن تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، تو کیسے یہ بچہ پیدا ہو گیا؟ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ شیرخوار بچے تھے، دودھ پی رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھ لو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ کیسے گفتگو کرے گا، کیسے بات چیت کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی مجھے نبی بنائے گا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی۔ اسی طرح اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختصر واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آگے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے سل کر کپڑا پہننا شروع کیا، اور وہی ایسے انسان ہیں، ایک پہلے انسان ہے کہ جنہوں نے لکھنا شروع کیا پین کے ذریعے سے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔
اسی طرح آگے اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ درج ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن ایک بار کچھ دنوں تک نہیں آئے تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم کو بھول گیا ہے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا آپ کیوں اتنا لیٹ کر کے آتے ہیں، آپ مسلسل آیا کیجئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آنے اور جانے کا سلسلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جب مجھے حکم دیتے ہیں جب میں آتا ہوں، اور جب مجھے کوئی حکم نہیں ملتا ہے تو اس وقت میں نہیں آتا ہوں. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ ہے. یہ ایسی سورت ہے جس سورت کے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. اس کی تلاوت جب انہوں نے سنا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما یہ ان سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے چھپ کر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا اور یہی پر کام تمام ہو جائے گا. چنانچہ وہ نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج جا کر کے حضور کا کام تمام کر دیتا ہوں تاکہ مکمل طور پر اسلام کا خاتمہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا. جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں یعنی ان کے بہن اور ان کے بہنوئی دونوں کو ان کے گھر کے اندر قرآن پڑھا رہے تھے اور یہی سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. جیسے ہی آواز سنی ان دونوں نے تو اس صحیفے کو جس میں وہ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی چھپا دیا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اپنے بہنوئی کی پہلے پٹائی کی، جب بہن بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی خوب زبردست پٹائی ان کی بھی کر دی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹھنڈے ہوئے تو پوچھا کہ لاؤ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ لاؤ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. چنانچہ ان کی بہن نے یہ کہا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں. چنانچہ غسل وغیرہ کرایا گیا اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ پڑھی گئی سورت. جیسے ہی اس سورت کو انہوں نے سنا تو کہا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا ہے. مبہوت اور ششدر رہ گئے اور انہوں نے وہیں سے سوچ لیا کہ اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، ایک ابو جہل کے لیے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو سربلندی عطا ہو، لیکن یہ جو ہدایت لکھی تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں لکھی تھی. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد نبی بنائے جانے کا واقعہ ہے.
ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں یہ بات آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک گھوسا مارا تھا، جو شخص فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کو ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے فرعون نے آرڈر دے دیا، چنانچہ یہ بچتے بچاتے مدین تشریف لے گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے اور وہ اپنے وقت کے نبی تھے۔ ان کے ہاں رہتے ہوئے آپ نے بکریاں چرائی، پھر انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی جس مدت تک طے ہوا تھا بکریاں چرانا، تو جب راستے سے گزر رہے تھے تو بہت سردی کا موسم تھا اور اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں کوئی آگ وغیرہ اگر مل جائے تو اس پر ہم ہاتھ سیکیں گے۔ چنانچہ دور آگ نظر آئی، یہ تشریف لے گئے وہاں پر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درخت ہے کہ جس کے اوپر آگ جل رہی ہے، لیکن آگ جو جل رہی ہے وہ آگ درخت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہی، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں جل رہا ہے۔ پھر وہاں سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں تمہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصائے اتوکؤ علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے توڑتا ہوں۔ کہا تم اپنے اس عصا کو زمین پر رکھ دو۔ جیسے ہی زمین پر رکھے تو وہ اژدہا بن گیا، موٹا سانپ بن گیا۔ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے، کہا کہ دوبارہ اسے پکڑ لو۔ جیسے ہی پکڑا دوبارہ وہ عصا کی صورت اختیار کر گیا۔ کہا کہ تم اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو اور ڈال کر نکالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ چمکنے لگا، اور جب وہ ہاتھ چمکنے لگا تو فرمایا کوئی بیماری کا ہاتھ نہیں ہے، جس طرح برس اور سفید داغ کے مریض کے جسم کے اندر سفیدی دکھتی ہے، یہ ایک معجزہ ہے جو تمہیں دیا گیا۔ اب تم کیا کرو، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پر جو گرہ لگ گئی ہے اسے بھی کھول دے، دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہو اور اسے اس کا سبق یاد نہ ہو رہا ہو، حفظ کے تعلق سے یہ بات ہے، تو وہ کیا کرے، روزانہ فجر کے بعد 11 بار ان آیتوں کو پڑھے، سورت نہیں ہے، ان آیتوں کو پڑھے، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا ذہن کس طرح کھل گیا ہے، کیونکہ اس میں ذہن کے کھلنے کی دعا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا جب وہ چھوٹے تھے، وہ بات آئے گی انشاءاللہ سورہ قصص کے اندر، تو ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، وہ جب بولتے تھے تو صحیح طریقے پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے، اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے تعلق سے دعا کی کہ اے اللہ حضرت ہارون کو میرا وہ بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اس دنیا کے اندر ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کیا کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپ کی دعا کی وجہ سے نبی بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون پر تھا۔ اس کے بعد یہاں پر
وہ فرعون کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ واقعہ پیچھے آ چکا ہے کہ معجزے کی درخواست کرتا ہے، وہ عصا آپ سامنے رکھتے ہیں تو فرعون یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہو، اور اس کے یہاں جو لوگ وزیر وغیرہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں بہت بڑے جادوگر ہیں اور تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان کا مقابلہ کرایا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فوراً تمام کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو یہ بڑا اژدہا نگل گیا۔ فوراً سب لوگ سجدے میں چلے گئے اور کہا کہ ہم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے ہو، سنو ایسی عبرتناک سزا تم کو دے دوں گا، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر جانب مخالف سے کٹوا دوں گا، یعنی پیر بایاں تو دائنا ہاتھ، یعنی تمہارا جو ہے بیلنس ہی کام نہ کرے اس طرح، اور تمہیں کیا کروں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں جو چاہو سزا دے دو، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا۔ آخر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل کل متربص فتربصوا، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے اور اسے انتظار کرنا ہے، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا راستہ سیدھا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اسی پر سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔